لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 40 صحابہ کرام کے مزارات مقدسہ کی زیارات کروائیں گے۔ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم مسجد نبوی میں تاجدار کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک مدینہ منورہ میں جنت البقیع قبرستان کے اندر موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کے اوپر ایک مقبرہ موجود تھا جو کہ 1925 میں منہدم کر دیا گیا، اور آج کل آپ کی قبر مبارک کے سرحانے نشاندہی کے لیے ایک پتھر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک عراق کے دارالحکومت بغداد سے 160 کلومیٹر شمال میں نجف میں واقع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 صفر 50 ہجری کو 48 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک عراق کے شہر کربلا میں واقع ہے اور اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے اور آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر قرآن کے ماہر تھے۔ آپ کی وفات طائف میں 68 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور طائف میں مسجد عبداللہ ابن عباس کے قریب بنی ہوئی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی قبر مبارک کے قریب واقع یہ مسجد سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بنوائی تھی جب وہ پہلی بار طائف آئے تھے، اور یہیں ان کی رہائش تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ عمر بن خطاب کے بیٹے تھے۔ انہوں نے بچپن میں اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہمس میں مسجد خالد بن ولید کے ساتھ موجود ہے۔ احد پہاڑ کے دامن میں موجود اس دیوار کے بیچ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبریں ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ احد کے باقی شہداء اسی دیوار کے پیچھے مدفون ہیں۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب عرب کے بہترین شکاری اور عظیم جنگجو تھے۔ جنگ بدر میں انہوں نے بہت سے قریشی سرداروں کو قتل کیا تھا اور ان کی صفوں میں اس طرح راستہ کاٹ لیا تھا جیسے ایک زبردست لہر اس کے سامنے سب کو جھاڑ رہی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جبیر بن مطعم کے غلام وحشی نے ایک نیزے سے شہید کر دیا تھا۔ وحشی بعد میں مسلمان ہو گیا اور اس نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ عراق کے شہر ہمس میں واقع ایک مسجد میں مدفون ہے۔ شام میں جاری جنگ میں یہ مسجد جزوی طور پر تباہ ہو گئی تھی، لیکن اب اس کی تزئین و آرائش کر دی گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے مقبرے کے پتھر پر 50 سے زیادہ لڑائیوں کی فہرست آویزاں ہے جن میں اسے فتح نصیب ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ موتا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے بلکہ ان کا وصال بستر پر بیماری کی حالت میں ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 18ویں سال 38 سال کی عمر میں طاعون کے مرض میں وفات پا گئے۔ اردن میں ان کا بیٹا بھی ان کے قریب دفن ہے۔ حضرت معاذ کی قبر انور سے قدرتی طور پر آج بھی خوبصورت خوشبو آتی ہے جو کہ ان کی کرامت سمجھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میری امت میں حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے جو چھوٹی عمر میں مسیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے۔ قدیم درختوں کے اندر اور اونچی دیواروں سے گھرا ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ چین کے شہر گوانگچو میں واقع ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ ان کو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تانگ خاندان کے دور میں چین کے سرکاری دورے پر بھیجا تھا۔ تانگ شہنشاہ نے ان کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے چین کے دوسرے دورے بھی کیے۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدائی اسلامی دور میں جب مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگیاں شروع ہوئیں تو وہ عرب چھوڑ کر چین آ گئے، جہاں انہوں نے خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہیں چین میں اسلام پھیلانے کا اعزاز حاصل ہے۔
حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے گورنر مقرر کیے گئے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کوفہ میں ہوئی اور ان کی میت مدینہ میں واپس لائی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امانت دار آدمی ہوتا ہے اور میری امت کا امانت دار آدمی ابو عبیدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خالد بن ولید کی جگہ شام کی مہم کے دوران مسلمانوں کا کمانڈر مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 ہجری کو 58 سال کی عمر میں طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر انور اردن میں واقع ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید تھے۔ ان کی عمر 55 سال تھی اور وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنگ موتا میں مسلمانوں کی فوج کی قیادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ ان کی قبر مبارک دیگر شہداء کے ساتھ اردن میں واقع ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو تمام انصار اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کے خواہش مند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہیں ٹھہریں گے جہاں آپ کی اونٹنی رکے گی، جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ پر رک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 مہینے تک ان کے گھر میں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تھے۔ ان کا انتقال قسطنطنیہ کی مہم کے دوران ہوا۔ عثمانی دور میں اس مسجد میں سلطانوں کی تاج پوشی کی تقریب منعقد کی جاتی تھی۔ حضرت العاص بن سہیل جنہیں ابو جندل بھی کہا جاتا ہے، ایک مشہور صحابی تھے جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ واپس آنے والے پہلے شخص تھے۔ وہ عبداللہ ابن سہیل کے بھائی اور قریش کے خطیب سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو جندل 18 ہجری میں موجودہ اردن میں ایموس کے طاعون کی وجہ سے وفات پا گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار عراق کے شہر بصرہ میں واقع ہے۔ آپ کے مزار کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے مسجد اور مزار کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ یہ مزار اب بھی مسلمانوں کی سیر کا ایک مقبول مقام ہے۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باقی زندگی مدینہ میں حدیث کی تعلیم دیتے ہوئے گزاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں انہیں بحرین کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ابتدائی اموی خلافت کے دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 ہجری میں 78 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں مسلمانوں کی فوج کی قیادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ جنگ موتا میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور کافروں کو کاٹنے لگے۔ ان کی انگلی شدید زخمی تھی اور ڈھیلی لٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے لٹکتی انگلی کو پاؤں کے نیچے رکھا اور ہاتھ سے کھینچ لیا، پھر آگے بڑھے اور اپنی تلوار سے وار کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور موتا کے دیگر شہداء کو اردن میں کرک نامی علاقے میں دفن کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا سب سے بڑا مفسر مانا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وفات مدینہ میں 59 سال کی عمر میں ہوئی اور وہ رات کو جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عمار بن یاسر نے پڑھائی اور وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90,000 درہم کی دولت چھوڑی جو ان کے ورثاء میں تقسیم کی گئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عربی اسلامی شاعر تھے۔ انہوں نے 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور وفات کے وقت ان کی عمر 110 سال سے زیادہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام لانے والے پہلے صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی اور وہ جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے۔
حضرت عمار کو وہیں دفن کیا گیا جہاں وہ شہید ہوئے تھے، جو آج شام کے صوبہ رقہ میں واقع ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کا مزار صحن کے مغربی جانب واقع ہے اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ اس کے مشرقی جانب موجود ہے۔ ان کی شکل ایک جیسی ہے اور ان کے گنبد نیلے رنگ کی ٹائلوں اور اونچے میناروں والے ہیں۔ حضرت ابی قبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار صحن کے مشرقی حصے کے باہر واقع ہے۔ اس کا گنبد حضرت عمار اور حضرت اویس قرنی کے مقبرے کے گنبد سے چھوٹا ہے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی جنگی مہارت کے ساتھ ایک بہادر جنگجو تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ اور شوستر کے محاصرے میں ذاتی طور پر دشمن کے قلعے کے دروازوں کو توڑا۔ حضرت برا بن مالک 642 عیسوی میں ساسانی سلطنت کے خلاف شوستر میں اپنے آخری محاصرے کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور ایک فوجی کمانڈر تھے، جو 640 عیسوی میں مصر پر مسلمانوں کی فتح کی قیادت کے لیے مشہور ہیں۔ یہ مسجد مصر میں ان کے خیمہ کے مقام پر فوسطاط میں بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کو مصر کی سرزمین پر تعمیر ہونے والی پہلی اور قدیم ترین مسجد قرار دیا جاتا ہے۔ دمشق میں واقع یہ قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامور صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان کی اہلیہ ام درداء بھی ان کے قریب ہی دفن ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 189 احادیث روایت کی ہیں۔ ان کا انتقال 32 ہجری میں ہوا۔ یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جو دوسرے امیر تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں مسلمانوں کی فوج کی قیادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 33 سال کے قریب تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق یثرب کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ نے لمبی عمر پائی اور بڑھاپے میں نابینا ہو گئے۔ آپ کو اہل بیت سے وفاداری کی وجہ سے 94 سال کی عمر میں حجاج بن یوسف نے زہر دیا اور بغداد کے قریب مدائن میں دریائے دجلہ کے کنارے دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات 78 ہجری میں ہوئی۔ آپ کو ابتدائی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کے ساتھ دریائے دجلہ کے قریب دفن کیا گیا۔ 1932 میں حضرت جابر اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبروں کو نکالا گیا اور ان کو مدائن میں حضرت سلمان فارسی کی قبر مبارک کے پاس دفن کیا گیا۔ قبروں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے قبر کشائی کی گئی تھی۔ 1300 سال بعد بھی ان کے جسم مبارک اسی حالت میں تھے جس طرح انہیں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں 672 عیسوی میں وفات پائی۔ وہ ایک معزز فقیہ بھی تھے اور ابتدائی مسلم تاریخ میں ان کا شمار سرکردہ ججوں میں ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس امت کے 4 قاضی ہیں: حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور زید بن ثابت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار 10 مبشرہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور عمان میں واقع ہے۔ حضرت عبد الرحمن اسلام قبول کرنے والے پہلے 8 آدمیوں میں سے ایک تھے۔ آپ کی وفات 33 ہجری میں 75 سال کی عمر میں ہوئی۔ انہیں موجودہ عمان اردن کے شمال مشرق میں ایک پہاڑی پر دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں رینگتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت حنظلہ ابن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کا تعلق انصار کے قبیلے بنو اوس سے تھا۔ آپ کی عمر صرف 24 سال تھی جب وہ جنگ احد میں مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انہیں غسیل الملائکہ کا لقب بھی دیا گیا کیونکہ ان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے انہیں غسل دیا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ کرام میں سے تھے۔ آپ نے جنگ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور طلحہ بن عبید اللہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ جنگ احد میں حضرت کعب بہادری سے لڑے اور ان کے جسم پر 11 زخم آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 ہجری میں معاویہ کے دور خلافت میں انتقال کر گئے جب ان کی عمر 77 سال تھی۔
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دور میں منافقین نے شہید کیا تھا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 64 سال تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس دنیا میں لامتناہی نعمتوں کی بشارت دی۔ اس طرح وہ ان 10 لوگوں میں شامل ہو گئے جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو مشرکین نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن آپ حق پر ڈٹے رہے۔ آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور عہد نبوی میں تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ بعد ازاں کوفہ میں سکونت اختیار کی اور وہیں وفات پائی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 32 احادیث نقل کی ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہیں کوفہ سے باہر شہر کے دروازے کے قریب دفن کیا گیا۔ یہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے جو مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ آپ کی قبر مبارک دمشق کے باب الصغیر قبرستان میں واقع ہے۔ یہ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے جن کا شمار اولین اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے دوسرے گروہ میں سے تھے جنہوں نے حبشہ اور بعد میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اردن کا ایک بڑا حصہ ان کے ہاتھوں فتح ہوا۔ کچھ وقت کے لیے انہیں اردن کا گورنر بھی بنایا گیا تھا۔ شمالی فلسطین پر مسلمانوں کے قبضے میں ان کا اہم کردار تھا۔ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ یہ مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرام گاہ ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کے باہر باب الرحمہ قبرستان میں واقع ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑے۔ وہ ان 5 انصاری صحابہ میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید پر مکمل عبور حاصل کیا تھا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قاضی بنا کر فلسطین بھیجا۔ آپ کا انتقال فلسطین میں سن 34 ہجری میں 72 سال کی عمر میں ہوا۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا اسے لائک کریں اور مزید اسلامی اور تاریخی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو نگر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔